مسئلہ جو ہے نا وہ بڑا زیر بحث لایا گیا ہے، المحند المفند کا، جس کو اٹھایا انجینئر علی مرزا صاحب نے، اور اس کو لے کر بڑا ایک طوفان بدتمیزی مچائی ہوئی انہوں نے، خاص طور پر جو ہے علماء دیوبند کے خلاف جو ہے اطعان و تشن، مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی بہت انہوں نے اس مسئلے کے اوپر جو ہے تردید کا نشانہ بنایا۔ المحند کا ایک عقیدہ میں نے چیلنج کے طور پہ دیا ہوا ہے ان کو، اور وہ کراچی والے مفتی کے بارے میں میرا کلپ بھی ہے اس کی توبہ کہانی کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ اس نے کیسے پینترے بدلے ہیں، کیسے بیانات بدلے ہیں، کہ یہ المحند علی المفند میں جو یہ عقیدہ آپ کے بزرگوں نے 35 علماء دیوبند نے لکھ کے اس پہ سگنیچر کر کے 1906 کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی مبارک قبر کو اللہ کے عرش سے، کرسی سے اور خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں، یہ کس آیت اور حدیث کے اندر یہ موجود ہے؟ کہاں سے آپ نے ڈیڈکٹ کیا ہے؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، فروغ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے بقول انجینئر صاحب کے، کہ وہ عقیدہ اس کو کہتے ہیں، تو عقیدہ بھی اگر مان لیں نا بالکل صحیح عقیدہ ہے۔ تو احادیث مبارکہ سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے، تابعین میں اقوال بھی اس کے ملتے ہیں اس مسئلے کے اوپر ساتھ میں، اور ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین کا اس کے اوپر اجماع بھی ہے۔ صرف ایسے ہی نہیں المحند المفند میں علماء دیوبند نے یہ گھڑ لیا عقیدہ، جیسے کہ انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں، یہ گڑھا ہوا نہیں عقیدہ ہے، یہ باقاعدہ اس کے اوپر اجماع بھی ہے اور دلائل بھی ہیں احادیث مبارکہ میں، کیونکہ انجینئر صاحب یہ تو بات مان چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے افضل البشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات تو ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کو بیچ میں لے، نبی علیہ السلام کے بارے میں تو جھگڑا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام اشرف المخلوقات ہے، آپ نے کہا کہ وہ حصہ زمین جو نبی علیہ السلام کے جسم کو ٹچ کیے ہوئے ہے وہ خانہ کعبہ، عرش اور اللہ کی کرسی سے افضل ہے، یہ جو حصہ ٹچ کیے ہوئے ہے وہ تو نبی علیہ السلام کا حصہ نہیں ہے نا۔ اب جو ہے مسئلہ مٹی کا ہے، کہ مٹی کہاں سے افضل ہو گئی؟ یہ جو انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں یہ مٹی کہاں سے افضل ہو گئی؟ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بات ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، مٹی کہاں سے افضل ہو گئی؟ مجھے کسی ضعیف روایت سے دکھا دیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ ریاض الجنہ اللہ کی کرسی، عرش اور خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ یہ تو بھائی مٹی اس طرح سے افضل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مستدرک للحاکم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کتاب الجنائز میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جہاں ایک میت رکھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا یہ ایک فلانا حبشی کی قبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسری بار فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر فرمایا اللہ کی زمین اور آسمان سے اس کو یعنی اس مرنے والے کو اسی مٹی کی طرف بھیج دیا گیا ہے جس سے اسے پیدا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تو واضح ہو گئی بات کہ انسان مرنے کے بعد اسی مٹی میں واپس دفن کر دیا جاتا ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان کی بات تو حجت ہو گئی۔ ساتھ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جو ہے غلام تھے، انہوں نے فرمایا دفن کیا جاتا ہے ہر انسان اسی مٹی میں جس سے اسے پیدا کیا گیا۔ کیا؟ جس سے اسے پیدا کیا گیا، یعنی انسان اسی مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پیدا کیا گیا۔ پورے روئے ارض کی مٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس جگہ کی مٹی کی بات ہو رہی ہے جسے جہاں پہ اس مرنے والے کو دفن کیا گیا، یعنی اسی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اسی مٹی میں جا کے مس نہیں ہوئی جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا؟ تو بات سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو گئی اس حدیث مبارکہ سے۔ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ جرات تو کسی نے نہیں کی تھی۔ آپ نے خود عقیدہ ایک امت کو دیا، اس کے بعد امت کو اس عقیدے کا پابند کر دیا، جب کوئی اختلاف کرتا ہے کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ یہ ہمارا فہم نہیں ہے، یہ کسی حنفی نے نہیں کہا، یہ کسی دیوبندی کی بات نہیں ہے۔ ان دونوں روایات کے اوپر میں محدثین سے دلیل پیش کرتا ہوں کہ محدثین نے ان روایات سے کیا اخذ کیا، کیا ہماری جو بات ہے وہی اخذ کیا محدثین نے، یا انجینئر صاحب جو بیان کرتے ہیں وہ اخذ کیا؟ آئے دیکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدینہ مکہ سے افضل ہے، اور دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مدینہ کی مٹی سے ہوئی،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، لہذا وہ مٹی بھی افضل ہوئی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ۔ تو یہاں تو بات سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا جو معنی بیان کیا ہے وہ وہی معنی بیان کر رہے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مدینے کی مٹی سے ہوئی، لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں تو پھر وہ مٹی بھی تو افضل ہوئی نا، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ حدیث مبارکہ سے آپ کو اس بات کی دلیل مل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ وہ انسان جب مرتا ہے تو اسی مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے جس سے اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مٹی میں جا کر مس ہو گئے، ان کا جسم مبارک اسی مٹی سے جا کر مس ہو گیا جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ افضل تو ان کو تخلیق جس مٹی سے کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بھی تو افضل ہوئی نا۔ اس کی دلیل حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی دے دی، اور اکرمہ ابن عباس کے جو ہے نا غلام اکرمہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تائید فرما دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی دیگر محدثین اور مفسرین اور ائمہ کرام نے اس کے اوپر کیا بیان کیا ہے۔ یہ میں آپ کو 1400 سال جو اسلامی تاریخ کی جو 1400 سال گزرے، 14 نہیں تو 1300 سال آپ لے لیں، 1300 سالوں میں جو محدثین مفسرین مجتہدین ائمہ دین گزرے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیا بیان کیا۔ آپ کے بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث بیان کرنا پڑتا ہے، تو چونکہ قرآن و حدیث کچھ اور ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کس کا عقیدہ ہے، یہ صرف دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو دیوبندیوں کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی جو ہے مد مقابل کون ہے؟ انجینئر صاحب کے دیوبندی، لہذا دیوبندیوں کو بدنام کریں گے تو ان کی دکان چلے گی۔ تو دیوبندیوں کو کس طرح سے بدنام کیا جائے گا؟ یہ دکھا کے عوام الناس کو کہ دیکھو یہ تو صرف دیوبندیوں کا عقیدہ ہے اور کیسا باطل عقیدہ ہے، لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور اس پر اجماع بھی نقل ہے، اجماع۔ میرے پاس میری ویب سائٹ نعمان اقبال -الحنفی.blogspot.com پر یہ میری پوری تحقیق میں نے جو ہے نا اس پہ اپلوڈ کی بھی ہے، اور یہ آج نہیں، میں نے 2018 میں اس کو اپلوڈ کیا تھا۔ اگر آپ کو کسی بھائی کو جو میں دلائل پیش کر رہا ہوں اس کا عربی متن چاہیے، اردو متن چاہیے، یا اس کا مکمل حوالہ چاہیے، یا آپ کو کتاب کا اصل کتاب کا اسکرین شاٹ چاہیے، آپ کو میری ویب سائٹ پر مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں اب آپ کو دلائل پیش کرتا ہوں 1 by 1، اور یہ ائمہ مجتہدین نہ حنفی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ہی دیوبندی۔ حنفی نہیں ہے تو دیوبندی کہاں سے ہو جائیں گے؟ اب میں آپ کو شروع کرتا ہوں سب سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ سے، ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ المتوفا 179 179 ہجری، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مدینے کو مکہ پر افضلیت کا قائل ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں کسی ایسی جگہ کو نہیں جانتا جہاں کسی معروف نبی کی قبر ہو، ٹھیک ہے، کیا ہو؟ قبر ہو۔ تو چونکہ قرآن و حدیث کچھ اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور۔ امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، ہم نہیں فرما رہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں کسی معروف نبی کی قبر ہو سوائے مدینے کے، لیکن مدینہ ایسی جگہ ہے جہاں معروف نبی کی قبر ہے، تو یہ وجہ ہے مدینے کے مکہ پر افضل ہونے کی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بعد امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ المتوفا 463 ہجری، ٹھیک ہے، یہ مالکی ہیں، حنفی نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، یہ مالکی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں تمام جگہوں سے افضل کعبۃ اللہ ہے، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، البتہ ان تمام جگہوں میں سب سے افضل وہ مٹی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مالکی۔ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور۔ یہ اس 15ویں صدی ہجری کے عالم نہیں ہے، نہ دیوبندی نہ حنفی، مالکی ہیں۔ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس مٹی عرش، کعبہ اور کرسی سے افضل ہے۔ تو میرے بھائی لگاؤ اب ان پہ بھی فتویٰ جو حناف کے بارے میں یا علماء دیوبند کے بارے میں کرتے ہیں ان کے اوپر بھی کریں نا، پھر ہم بھی دیکھیں۔ قاضی غیاث المالکی رحمہ اللہ المتوفا 544 ہجری، اس پر فرماتے ہیں کہ اور اس کے خلاف کوئی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تمام زمین سے افضل ہے۔
اس پر علامہ خفاجی رحمہ اللہ المتوفا 1069 ہجری نے تعلیق لکھی ہے اور لکھتے ہیں کہ بلکہ آپ کی قبر مبارک کی جگہ یا مٹی آسمان عرش کعبہ سے بھی افضل ہے. اور اس کی مثال امام سبکی رحمہ اللہ المتوفا 756 ہجری بھی نقل کرتے ہیں. یہی بات امام سبکی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی بھی ہے. اب آتے ہیں ہم امام نووی رحمہ اللہ. یہ امام شافعی کے فالوورز میں سے ہیں, یہ کوئی حنفی یا دیوبندی نہیں ہے, اور وہ بھی شارح مسلم ہے, یعنی مسلم شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے. فرماتے ہیں کس کا قول نقل کرتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ, قاضی غیاث رحمہ اللہ سے ہی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جزء اثر سے مس مٹی بالاجماع افضل ہے, بالاجماع, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی مدینہ اور مکہ میں کون افضل ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے, ٹھیک ہے, یعنی مکہ اور مدینہ میں افضل کون ہے اس میں تو علماء کا اختلاف ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جزء اثر سے جو مس مٹی ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ بالاجماع افضل ہے, ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رحمہ اللہ اور اکثر مدینہ والوں کے نزدیک مدینہ افضل ہے, اور مکہ والوں میں امام شافعی رحمہ اللہ اور بعض مالکیوں کے نزدیک مکہ افضل ہے, ٹھیک ہے. کون؟ فتح المنعم شرح صحیح مسلم میں امام نووی رحمہ اللہ رقم کرتے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب مزید امام نووی رحمہ اللہ اس پر مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ جمہور علماء کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مقدسہ کے ساتھ جو جگہ ملی ہوئی ہے وہ تمام زمین و آسمان سے افضل ہے, جیسا کہ مکہ اور مدینہ تمام زمین سے افضل ہے. یعنی مکہ اور مدینہ پوری دنیا میں تمام زمین سے افضل ہے. بالکل اس طرح سے وہ جگہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جزء اثر سے ملی ہوئی بھی ہے ہر شے سے افضل ہے. اس پر علماء کرام کا اجماع ہے. کون لکھ رہا ہے؟ یہ علامہ نووی رحمہ اللہ شارح مسلم لکھ رہے ہیں کہ اس پر علماء کا اجماع ہے, اس میں سے کسی کو کوئی بھی اختلاف نہیں. مکہ و مدینہ کی افضلیت کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ کعبہ کو چھوڑ کر, ٹھیک ہے, کہ کعبہ مدینہ سے افضل ہے سوائے مدینہ کی اس جگہ کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ سے مسح ہو رہی ہے. بات ہی ختم ہو گئی. یہ جو انجینئر صاحب اتنا شور مچاتے ہیں, اب میں کہتا ہوں کہ شور مچائیں نا, اب لگائیں فتوے, اب بنائیں اپنی ویڈیوز. یہ جو علماء دیوبند کے اوپر جو ویڈیو پہ ویڈیو بن رہی ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف جو ویڈیو پہ ویڈیو آ رہی ہوتی ہے, بناؤ نا اب آپ. یہ شارح مسلم علامہ نووی رحمہ اللہ کے خلاف بناؤ, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے خلاف بناؤ, امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بناؤ, حنبلیوں کے خلاف بناؤ, مالکیوں کے خلاف بناؤ نا. جبکہ یہی عقیدہ مالکیوں کا بھی ہے, امام مالک کا بھی ہے, شافعی حضرات کا بھی ہے, حنبلیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے, ٹھیک ہے. تو بنائیں ان کے اوپر ویڈیو, آپ آگے دیکھیں اور کیا کیا میں دیتا ہوں آپ کو. 7ویں عالم ہیں جن کی میں بات بیان کر رہا ہوں. ویسے تو میں نے ویب سائٹ پر ٹوٹل 48 ائمہ کرام کے اقوال پیش کیے ہیں, اس پہ 48 ائمہ کرام کے ان 1400 سالوں میں جو گزرے ہیں 48 ائمہ کرام سے. لیکن میں نے یہاں پہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے یہاں پہ صرف 32 ائمہ کرام کو ابھی میں آپ کو آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کروں گا. اب ابن القیم رحمہ اللہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, المتوفا 751 ہجری. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کیا فرماتے ہیں, یہ کیا لکھتے ہیں کہ ان سے سائل نے پوچھا, سوال کیا, کسی نے ان سے سوال کیا کہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں. سائل نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ افضل ہے یا کعبہ؟ جواب میں کیا دیتے ہیں؟ جواب دیا کہ اگر تمہارا ارادہ خالی حجرے کی طرف ہے تو پھر تو کعبہ افضل ہے. اگر خالی حجرے کی بات پہ سوال کر رہے ہو تم تو پھر تو کعبہ افضل ہے. اور اگر تمہاری مراد وہ ہے جو اس میں ہے, یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہے, تو پھر اللہ کی قسم نہ عرش افضل ہے, نہ اس کے تھامنے والے فرشتے افضل ہیں, نہ جنت, نہ عدن, اور نہ ہی پوری کائنات. اگر حجرے کا وزن جزت کے ساتھ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جزد اثر کے ساتھ کیا جائے تو وہ تمام کائنات جو کچھ اس میں ہے ان سب سے افضل ہے. کون ہے؟ حنبلی ہیں, ٹھیک ہے, حنفی نہیں ہے. امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ الشافعی
المتوفا 752 ہجری لکھتے ہیں قاضی غیاث سے، یعنی قاضی غیاث کے ہی رحمہ اللہ کے ہی قول سے یہ دلیل پکڑتے ہیں. قاضی غیاث رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جزد اثر سے جو جگہ ملی ہوئی ہے وہ تمام زمین سے افضل ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. شافیہ، حنفیہ اور حنابلہ مکہ کو افضل قرار دیتے ہیں، البتہ مالکیہ مدینہ کو افضل قرار دیتے ہیں. یہ اختلاف قبر مبارک کو چھوڑ کر ہے، ٹھیک ہے نا، جس پر تمام جماعتوں کا اجماع ہے. صحیح. یہ کون ہے؟ امام تاج الدین سبکی شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، شافیوں کی بھی دلیل آ گئی، حنبلیوں کی بھی دلیل آ گئی، مالکیوں کی بھی دلیل آ گئی. بات ہی ختم ہو گئی. لگائیں فتوے اب انجینئر صاحب، بنائیں ان کے خلاف کلپ. ٹھیک ہے، یہ جو اپنے آپ کو انجینئر صاحب، اور میں نہ بابی نہ میں وہابی، میں ہوں علمی کتابی، یہ جو ان کا نعرہ ہے، سلوگن ہے، تو علمی کتابی کا یہ حال ہوتا ہے. علمی کتابی کو یہی نہیں پتا کہ یہ 1400 سال پرانا عقیدہ ہے، یہ 1400 سال نہیں تو کم سے کم 1000 سال تو پرانا عقیدہ ہے. تو یہ تو 1000 سال پرانی بات ہے. 1000 پرانے لوگوں کے بارے میں انجینئر صاحب کو کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. اور علماء دیوبند کے بارے میں سب پتا. علماء دیوبند نے یہ لکھ دیا. ارے آپ اگر علمی کتابی ہوتے تو سب سے پہلے ان ائمہ کرام پہ فتوے لگاتے، ان ائمہ کرام کے خلاف ویڈیو بناتے. لیکن آپ کتابی نہیں ہیں کہ آپ خود بابا ہیں، صحیح یاد ہے، آپ ڈھونگی بابا ہیں. اب آتے ہیں غیر مقلد علماء کی طرف. امام شوکانی رحمہ اللہ المتوفا 1250 ہجری لکھتے ہیں، قاضی غیاث سے ہی نقل کرتے ہیں. قاضی غیاث المالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تمام زمین سے افضل ہے، جیسا کہ مکہ اور مدینہ تمام زمین سے افضل ہے. اور قاضی غیاث رحمہ اللہ نے اس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع نقل کیا ہے، یعنی اجماع کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مٹی سے بنایا گیا، اس لیے وہ سب سے افضل ہے. باتیں ختم ہو گئی ہماری وہی بات. اب تو بھائی یہاں علماء شافیہ، علماء حنابلہ، علماء مالکیہ، اور اب تو علماء غیر مقلدین بھی آ گئے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کر دی. مشہور سعودی عالم اور استاد حرم علوی بن عباس المالکی رحمہ اللہ کے بیٹے سید محمد علوی المالکی رحمہ اللہ المتوفا 1425 ہجری لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف روئے زمین میں سب سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے سب سے افضل ہے، لہذا وہ مٹی بھی تمام مٹی سے افضل ہے. یہ کون ہے عالم؟ حنفی نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، علماء سعودیہ میں سے ہیں. تو میرے بھائی اگر یہ عقیدہ گمراہ ہے تو پوری امت مسلمہ گمراہ ہوگی. 14 نہیں تو کم سے کم 1000 سالہ امت مسلمہ، یعنی 400 صدی ہجری سے لے کر آج 15ویں صدی ہجری تک جتنے بھی مسلمان آئے، سوائے یہ جو انجینئر علی مرزا صاحب اور ان کے فرقے، سب گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے اس بات پر اجماع کر لیا تھا. تو میرے بھائی آپ تو گمراہ ہو سکتے ہو انجینئر صاحب، لیکن یہ امت مسلمہ گمراہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس امت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت کبھی گمراہیت پر جمع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ان کے فرمان کے آگے کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، ایک تو یہ بات ہوگی. اب آتے ہیں اجماع کی، جو میں نے دلیل پیش کی ہے، تو اجماع کی حجیت کیا ہے؟ اجماع کی حجیت کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ اجماع کی حجیت کے اوپر ضرور بات کریں گے، کیونکہ ائمہ کرام کے اوپر تو بات کر نہیں سکتے، علماء کرام کے اوپر تو بات کر نہیں سکتے، حدیث میں پیش کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اجماع کہاں سے ہو گیا، یہ اجماع کیسے ہو گیا، جیسے اور باقی مسائل کے اوپر یہ اجماع کا انکار کرتے ہیں، اس پر بھی یہی کہیں گے کہ اجماع کہاں سے ہو گیا. تو میرے بھائی میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں پہلے سے کہ اگر آپ کے نزدیک یہ اجماع معتبر نہیں ہے تو اس اجماع کے خلاف کسی بھی عالم کا قول پیش کر دو، یعنی 4 صدی ہجری، 5ویں صدی ہجری، 6 صدی ہجری، 7ویں صدی ہجری، اسی طرح سے 14ویں 15ویں صدی ہجری تک ہر صدی میں کسی ایک آدمی کا، کسی ایک عالم کا، محدث کا، مفسر کا جو معتبر ہو قول پیش کرو کہ یہ اجماع جو ہے معتبر نہیں ہے، اور انہوں نے اس مسئلے میں تمام مکتب فکر سے اختلاف کیا ہو.
آپ دلیل پیش کر دیں تو پھر دیکھتے ہیں ہم. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب آتے ہیں اجماع کی حجیت کی طرف. ٹھیک ہے, تو اجماع کی حجیت کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں. اجماع کی حجیت پر پورا باب نقل کیا ہے امام بخاری, اور فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالموں کے اتفاق کرنے کا جو ذکر فرمایا ہے اس کی ترغیب دی ہے, اور مکہ اور مدینہ کے عالموں کا اجماع بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کون؟ امام بخاری رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے عالموں کا جو اجماع ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور مدینہ میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار کے متبرک مقامات ہیں, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گاہ اور منبر اور قبر کا بیان کیا. یعنی جہاں اجماع کی بات کی ہے وہیں امام بخاری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گاہ اور منبر اور قبر کا بھی بیان اسی جگہ پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس اجماع کی جو علماء کرام یا عالموں کے اجماع کے بارے میں جو امام بخاری نے باب بانا ہے, اس کے اوپر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں عالموں کے اجماع کے باب میں لکھتے ہیں امام مالک نے اہل مدینہ کا اجماع بھی حجت قرار دیا ہے. امام بخاری کے کلام سے یہ نکلتا ہے کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ دونوں کا اجماع حجت ہے. یعنی دونوں کا اجماع حجت ہے, چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ. یہاں تو سب نے اجماع کیا ہوا ہے. شافعی حضرات نے, مالکی حضرات نے بیان کیا اجماع کو, حنبلیوں نے بھی بیان کیا, حنفیوں نے بھی بیان کیا, حتیٰ کہ غیر مقلد عالم نے بھی بیان کیا کہ بھائی یہ اجماع ہے, اور اس کے اختلاف اس سے نہیں کیا, اس کا اقرار کیا. تو بھائی یہ تو اجماع واضح طور پر ہے, جبکہ اجماع کی دلیل قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ آپ کی بات مانیں, ہم انجینئر صاحب کی ہم بات مانیں, یا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں. ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور پیغمبروں نے علم ہی کا ورثہ چھوڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں, اور ان باتوں کو عالموں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ تشویش سے سوال ہے آپ سے, کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے میرے بھائی. یعنی یہ علماء جن کے بارے میں نے آپ کو بیان کیا, اور انجینئر صاحب, یعنی پورے امت مسلمہ کے 14,000 سالہ علماء ایک طرف اور انجینئر علی مرزا صاحب ایک طرف, یہ دونوں کیا برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں میرے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے علم اٹھا لیا جائے گا, ایسے نہیں کہ علم تم سے چھین لیا جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر تم سے علم چھین لے گا. پھر جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو تم جہلا کو اپنا سردار بنا لو گے, انہی سے مسائل پوچھو گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ. میرے بھائی آج آپ نے یہی کیا ہوا ہے. آج لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ جاہلوں کو اٹھا کے سردار بنا دیا. انجینئر کیا ہے؟ ارے انجینئرنگ کی فیلڈ کے ہو گیا عالم, لیکن دین اسلام میں جو علم دین ہے اس میں یہ جاہل ہیں, اور آپ نے ان جاہلوں کو اٹھا کر اپنا سردار بنا لیا ہے, اور ان سے مسائل پوچھتے ہیں. یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو میرے بھائی ایسے لوگوں سے اجتناب کریں جو خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک میں اپنی بات کر کے اور میں اپنے دلائل پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ بہت ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی کو تشویش ہے یا اشکال ہے تو پھر وہ اشکال نہیں, اس کے دماغ میں خناس ہے, اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.